أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بوهم ولا يقدر بفهم، ولا يشرع له سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا مولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. صلوات آج انشاءاللہ یہ اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے، جس میں کوشش یہ کی گئی تھی کہ جو مطالب، جو کچھ پروردگار متعال نے اس کی توفیقات سے جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، اور نصف سے زیادہ ہم تفسیر نہیں کر سکے، شاید نصف تک بھی ہم نہیں پہنچ پائیں گے، باقی انشاءاللہ اگر عمر رہی اور حیات اور توفیق رہی تو آپ کی خدمت میں کبھی مکمل تفسیر ہو جائے گی انشاءاللہ اس کی. اور اس 10 دنوں میں تقریباً ایسا کوئی سوال نہیں آیا جس سے انسان مطمئن ہو کہ پیغام پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. بعض اوقات سوال نہ آنا اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ سب چیزیں واضح ہو گئی، اور بعض اوقات سوال نہ آنا اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ کچھ بھی واضح نہیں. حسن ظن اگر رکھا جائے تو اس کا مطلب سب کچھ واضح ہو گیا، اور اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو حقیقت کچھ اور بھی بتاتی ہے بعض اوقات. بہرحال ایک جو کمی ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھی ہے، جو دیگر معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ یہ کہ سوال کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، تھوڑا سا شرماتے ہیں، جبکہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام نے نہج البلاغہ میں یہ فرمایا کہ قرنت الحیبۃ بالخیبہ والحیاء بالحرمان، خوف کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے اور حیا کا نتیجہ محرومی کی صورت میں نکلتا ہے. بعض حیا کرنا، شرمندہ ہونا، حیا کرنا اچھی چیز ہے، بعض جگہ حیا کرنا اچھی چیز نہیں ہے. جیسے اصول کافی میں بھی پیغمبر سے ایک روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا: الحیاء حیاان، حیاء عقل و حیاء حمق. ہمارے پاس 2 قسم کی حیا ہے، ایک عقل والی حیا ہے اور ایک نادانی اور احمق والی حیا ہے. جیسے انسان ہے، جیسے ماہ مبارک رمضان کے روزے چل رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض افراد پہ غسل واجب ہو جاتا ہے لیکن نہیں کرتے غسل، کہتے ہیں ہمیں حیا آتی کہ صبح صبح
غسل کریں. یہ کون سی حیا ہے؟ یہ حیا کوئی ایسی حیا نہیں ہے جس سے انسان کی تعریف ہو. پیغمبر فرمائے حیا ممکن، یہ نادانوں کی حیا. مثلا قرآن میں یہ ہے کہ جب آپ کسی کو قرضہ دو تو لکھوا لو، یعنی جب کسی کو قرضہ دے رہے ہو تو لکھوا لو کہ میں نے قرضہ دیا ہے، 2 گواہ کو بھی ساتھ میں رکھ دو. فرض کریں کہ آپ مجھے قرضہ دیتے ہیں یا میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں تو شرماتے ہیں کہ کیسے لکھوائیں، سامنے والے کو اچھا نہیں لگے گا، حیا کرتے ہیں. یہی نہ لکھوانا سبب بنتا ہے کہ چند سالوں بعد انتہائی اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں ہم. یعنی آج کی حیا کرنا اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ چند سالوں بعد اختلاف ہو جاتے ہیں. انسان کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا آپ نے مجھے کچھ دیا تھا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں حیا نہیں کرنی چاہیے، جہاں حیا نہیں بنتی ہے وہاں بھی سوال کرنے میں امام فرماتے حیا نہیں بنتی ہے. اگر کوئی اس موقع پر حیا کرے گا تو محروم ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے، بہت بوڑھا آدمی ہو گیا، مثلاً 60-70 سال کی عمر میں، اس نے مدرسے میں داخلہ لیا. اب آپ دیکھتے ہیں مدرسے میں داخلہ جو افراد لیتے ہیں وہ 20 سال 25 سال کی عمر میں داخلہ لیتے ہیں، 15 سال کی عمر میں. جیسے اسکول ہے، کالجز ہے، یونیورسٹیز ہے، بندہ جوانی کی حالت میں جاتا ہے. تو وہ شخص 60 سال کی 65 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلہ لیا اس نے. تو جب داخلہ لیا تو جیسے ہوتے ہیں کچھ بچے بعض اوقات کوئی نکتہ لگاتے ہیں، کوئی طنز کرتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، اور ہر شخص تو اخلاق کے اس منزل پر نہیں ہوتا کہ سب کو احترام کرے. مختلف ظرفیت کے افراد آتے ہیں. تو ایک طالب علم نے اس شخص سے یہ کہہ دیا کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ 60 سال کے ہو گئے ہو، 65 سال کے ہو گئے ہو، شرم نہیں ہے کہ اس عمر میں مدرسے میں داخلہ لے رہے ہو؟ یہ کون سی عمر ہے مدرسے میں داخلہ لینے کی؟ تو اب اس شخص کا جو جواب تھا وہ تاریخ نے لکھ لیا. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تاریخ کبھی بھی فضول باتوں کو اپنے ریکارڈ میں نہیں رکھتی، یعنی اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. صدیوں کی تاریخ چند جلدوں کی کتاب میں منحصر ہوتی ہے. تو تاریخ ہمیشہ اہم چیزوں کو اپنے پاس رکھتی ہے، ہر چیز کو قلم بند نہیں کرتی. تو اس مدرسے کے بچے نے جب یہ اشکال کیا، یہ اعتراض کیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اس عمر میں جا کر مدرسے میں داخلہ لے لو، تو شخص نے جواب دیا کہ جب میں جاہل تھا تب نہیں شرماتا تھا، تو اب تو میں علم کی جانب جا رہا ہوں، اب کیوں شرماؤں؟ اگر انسان کو کسی چیز سے شرم آنی چاہیے تو جہل سے شرم آنی چاہیے، علم سے شرم نہیں آنی چاہیے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں تفاسیر میں کسی نے سوال نہیں کیا. اور سوال نہ کرنا اگر اس وجہ سے کہ سب سمجھ میں آ گیا تو بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے اور خوش آئند بات ہے. لیکن سوال نہ کرنا اس وجہ سے کہ ہمیں شرم آتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ لکھ کے دے دیں، میسج کر دیں، نمبر آپ لے سکتے ہیں مینجمنٹ سے. کسی وقت بھی، سال کی کسی وقت بھی، کسی موقع پر جو سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آتا ہوگا جواب دے دیں، کہ نہیں آتا ہوگا تو کسی سے پوچھ کر آپ کو بتا دیں. لیکن ایک بات اپنے اندر ہی رکھ لینا اور اس کو کبھی بھی باہر نہ نکالنا. امام فرمانے قرینت الحیبۃ بالخیبہ والحیاء بالحرمان، کہ یاد رکھو خوف کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے اور اس قسم کی حیا کا نتیجہ محرومی کی صورت میں نکلتا ہے. ہمیشہ محروم رہو گے، کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے. اور بعض خوف بھی ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں. جیسے انسان خوف کرتا ہے کہ یہ بزنس میں شروع کر رہا ہوں، پتہ نہیں میرا سرمایہ تو نہیں ڈوب جائے گا، یا میڈیکل کالج میں داخلہ لے رہا ہوں، معلوم نہیں میں ڈاکٹر بن سکوں گا یا نہیں بن سکوں گا. ہمارے کتنے دوست احباب ہیں CA کرنے گئے، پہلے سال میں واپس آ گئے، کہا ڈر لگتا ہے پتہ نہیں ہم کر سکیں گے. کچھ خوف صحیح ہے، انسان کو کچھ خوف عقل مندی والے خوف ہیں، لیکن ہر خوف، ہر بار خوف زدہ ہو جانا، ہر چیز میں خوف کرنا، امام فرما رہے ہیں جو ہر بار خوف کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا اس دنیا میں. درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اور اس آیت میں پروردگار متعال فرمائے وجعلنی مبارکن
اینما کنت، حضرت عیسیٰ فرما رہے جہاں جہاں میں رہوں گا میں بابرکت رہوں گا. برکت عربی زبان میں برکہ سے نکلا ہے، برکہ سے نکلا ہے. یہ زمین میں جو زمین شناس زمین کو جانتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ زمین میں مختلف قسم کے راستے ہوتے ہیں. کچھ چٹیل راستے ہیں، کچھ پہاڑی علاقے ہیں، اور کچھ علاقوں کو کہا جاتا ہے برکہ. برکہ زمین میں وہ علاقے کا نام ہے کہ جب بھی بارش آتی ہے تو اس علاقے میں پانی جمع ہو جاتا ہے. ہر جگہ پانی نہیں کھڑا ہوتا، بارش آنے کے بعد پانی سوکھ جاتا ہے، یا اگر اونچائی کی جگہ پر ہے تو نچلی سطح پر آ جاتا ہے، جنوب کی سطح پر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن زمین کے ہر بڑے بڑے صحراؤں میں، بیابان میں، علاقوں میں، چٹیل میدانوں میں پروردگار متعال کا سسٹم یہ ہے، نظام یہ ہے کہ ایک برکے کو بنایا ہوا ہے. جب بارش آتی ہے دیگر تمام علاقوں میں پانی سوکھ جاتا ہے، اس علاقے برکہ میں پانی موجود رہتا ہے. پانی زندگی کی علامت ہے، پانی خیر کی علامت ہے، ایک بات. دوسری بات، یہ جو پانی ہے اس سے ہر شخص استفادہ کرتا ہے، ہر شخص. آنے والے کاروان اس سے استفادہ کرتے ہیں، رہائشی مخلوقات اس سے استفادہ کرتی ہے، اڑنے والے پرندے اس سے استفادہ کرتے ہیں، چلنے والے حیوانات اس سے استفادہ کرتے ہیں. اس پانی سے پروردگار کی ہر مخلوق استفادہ کرتی ہے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ یہ پانی ٹھہرا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جب دوسری بارش نہ ہو جائے اس وقت تک یہ پانی موجود رہتا ہے اور پروردگار کی تمام مخلوقات کو فیض بخشتا رہتا ہے. تو برکے میں 3 خصوصیت ہوتی ہے. پہلی خصوصیت خیر کی ہے، دوسری خصوصیت یہ کہ اس خیر سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، ہر مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دائمی ہوتا ہے، ایک دن کے لیے نہیں ہوتا، 2 دن کے لیے نہیں ہوتا، 1 ہفتے کے لیے نہیں ہوتا، 1 ماہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ دائمی ہوتا ہے. برکت اس شخص کو کہا جاتا ہے مبارک کہ جس شخص میں 3 خصوصیت پیدا ہو جائے، جس شخص میں خیر ہو، خیر بھی دوامی ہو اور ہو بھی سب کے لیے. تو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، جب تک میں جہاں بھی رہوں گا میں برکت رہوں گا، مجھ سے ہر شخص استفادہ کر سکتا ہے، میں ہر شخص کو فیض پہنچاتا رہوں گا. دیگر تمام مخلوقات سوکھ جائیں گی لیکن پروردگار نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں اپنا فیض پہنچاتا رہوں گا. اینما کنتو، چاہے جس عالم میں بھی رہوں، چاہے جس عالم میں رہوں، چاہے اس ظاہری دنیا میں رہوں، چاہے اس سے منتقل ہو جاؤں عالم برزخ میں، چاہے اس کے بعد منتقل ہو جاؤں عالم ملائکہ اور عالم قیامت میں، میری ذات میں سے برکت نکلتی رہے گی. میں خیر ہوں، خیر نکلتا رہے گا. جب اس عالم میں خیر ہے تو ہدایت کرتا ہے، اور اس عالم میں جب خیر ہے تو اس کو شفاعت کہتے ہیں. یہ تو عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، جو فخر عیسیٰ ہو اس کی ذات میں کتنا خیر ہوگا. جس کے پیچھے خود عیسیٰ آ کر نماز پڑھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ تمہارا امام شاید میں ہوں لیکن میرا امام یہ آخر الزمان، یہ امام مہدی ہے. اس ذات میں کتنا خیر ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں آگے ایک اس کے 2 آیتوں کے بعد ایک آیت آئے گی کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ میرے اوپر سلامتی ہی رہے گی اس وقت بھی جب میں پیدا ہوا، اس وقت بھی جب میں اس عالم سے انتقال کر جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی، اور اس وقت بھی جب میں دوبارہ مبعوث کیا جاؤں گا، اس وقت ان تمام مراحل میں میرے اوپر سلامتی رہے گی. لیکن جب عیسیٰ پر سلامتی کی بات ہوئی تو صرف 3 مراحل کا نام لیا گیا. پہلا مرحلہ ولادت تھی، دوسرا مرحلہ موت تھی، تیسرا مرحلہ دوبارہ سے زندگی تھی. لیکن جب امام زمانہ پر سلام کی بات آئی ہے تو 3 مراحل کی بات نہیں کی گئی بلکہ ہر مرحلے کی بات کہی گی.
السلام علیکا حین تقوم السلام علیکا حین تقعد السلام علیکا حین تحلل وتکبر السلام علیکا حین ترکع وتسجد السلام علیکا حین تقرأ وتبین. اے امام زمانہ آپ پر سلامتی ہے، جب آپ غیبت میں تب بھی سلامتی ہے، جب قیام کریں گے تب بھی سلامتی ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی سلامتی ہے، جب رکوع کرتے ہیں تب بھی سلامتی ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تب بھی سلامتی ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب بھی سلامتی ہے، جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تب بھی سلامتی ہے. فخر عیسیٰ پر جب سلامتی ہوگی تو صرف 3 زمانوں کی اور 3 مراحل کی بات نہیں ہوگی، ہر مرحلے پر سلامتی ہے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تب سلامتی ہے، رکوع میں جا رہے ہیں سلامتی ہے، سجدے میں جا رہے ہیں سلامتی، تو حلل و تکبر، جب تحلیل کر رہے ہیں تب سلامتی ہے، جب تکبیر کر رہے ہیں تب بھی سلامتی ہے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے وصیت کی ہے، پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ جب تک زندہ رہو نماز بھی پڑھتے رہو اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو. دیکھیں اسلام میں جو نیکیاں ہیں، اسلام میں جو احکام شرعی ہے، وہ یہ نہیں کہ ایک دن انسان نماز پڑھ لے اور آج رکت ہے، آج بہت دل ہو رہا ہے، بڑی خوشی ہے تو انسان نماز پڑھ لے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں، 1 ہفتے تک نظر ہی نہیں آتا یہ شخص مسجد میں. یا ایک بار کبھی دل ہوا تو قرآن پڑھ لیا اور کبھی دل ہوا تو زکوٰۃ دے دی. نہ، یہ ایک دائمی چیز ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہے، یہ سلسلہ منقطع ہونے والا نہیں ہے. ما دمت حیا، جب تک انسان اس حیات میں ہے، اس قید حیات میں ہے، تب تک اسے نماز بھی پڑھنی ہے، یعنی اپنے معاملات کو خدا سے بھی صحیح رکھنا ہے، اور زکوٰۃ بھی دینی ہے، یعنی اپنے معاملات کو بندگان خدا سے بھی صحیح رکھنا ہے. دونوں بات ہوئی ہے. اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اپنے معاملات کو خدا سے صحیح رکھ رہا ہے، لیکن بندگان خدا سے صحیح نہیں ہے، خمس جس کا حق ہے اس حق کو ادا نہیں کر رہا، زکوٰۃ جس کا حق ہے اس حق کو ادا نہیں کر رہا، تو یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک زندہ ہو تب تک یہ دونوں کام کرنا ہے. اور تیسری چیز وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک اپنی والدہ سے بھی نیکی کرتا رہوں، کیونکہ والد نہیں تھے حضرت عیسیٰ کے تو صرف والدہ کا نام لیا. حضرت یحییٰ کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی، تو وہاں پر دونوں کا نام لیا تھا. وہاں بھی 3 بات کی حضرت یحییٰ نے بھی، جو دوسرے دن کی تفسیر میں بات آئی تھی، اور آج آخری دن کی جو تفسیر ہے اس میں حضرت عیسیٰ کی بات آ رہی ہے. وہاں پر آیا تھا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا وزکاۃ، اور اس کے بعد کا وبرًّا بوالدتہ. وہاں یہ بات کی، یہی 3 بات حضرت عیسیٰ نے بھی کہی، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں تقویٰ کہا گیا، یہاں تقویٰ کی وضاحت کر دی. وہاں پر کہا میں اپنے والدین سے مجھے احسان کرنے کے لیے کہا گیا، اور یہاں پر کہا گیا میں مجھے اپنی والدہ سے احسان کرنے کے لیے کہا. اور کوئی قید نہیں لگائی. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن نے والدین سے نیکی کرنے کی بات کی ہے تو کوئی قید نہیں لگائی. یہ نہیں کہا اگر والدین تم پر نیکی کرے تو تم بھی نیکی کرو، یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا اگر والدین تمہارا خرچہ پورا کر رہے ہیں تو تم ان پر نیکی کرو. یہ نہیں کہا اگر والدین مسلمان ہیں تو تم ان پر نیکی کرو. یہ نہیں کہا کہ اگر والدین شیعہ ہیں تو تم ان پر نیکی کرو. یہ نہیں کہا کہ اگر والدین نماز پڑھ رہے ہیں تو تم ان پر نیکی کرو. والدین جس حالت میں بھی ہے تمہارا فرض یہ کہ تم ان پر نیکی کرو. صرف ایک صورت میں قرآن نے کہا ہے کہ والدین کی بات نہ مانو، اگر وہ تمہیں اس حکم کی جانب بلا رہے ہو جس حکم کی خلاف ورزی خدا کی خلاف ورزی ہو تو ان کی بات نہ مانو. لیکن اگر مستحبات کی بھی بات ہو تو ان کی بات مان لو. مستحبات میں بھی اگر والد مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مستحب روزہ نہ رکھو، والدہ مجھ سے کہہ رہی کہ مسجد میں نماز پڑھنے مت جاؤ، مستحبات کی بھی بات کریں تو ان کی بات مان لو. لیکن جہاں پر خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہو فقط اس جگہ ان کی بات نہ مانو. بس
باقی کتنی عزت دی گئی والدین کو قرآن مجید میں۔ اس کے بعد کہا گیا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، پروردگار نے مجھے ظالم اور جبار نہیں بنایا۔ کچھ افراد ہوتے ہیں جو فخر کرتے ہیں، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ محلے میں، منطقے میں، گلی میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں بعض افراد، دوسروں کو پریشان کرنے میں انہیں مزہ آتا ہے، بدماشی اور اس قسم کی، تو فخر کرتے ہیں ہمارے پاس اتنی طاقت ہے۔ حضرت عیسیٰ اس چیز پر فخر کر رہے ہیں کہ پروردگار نے متعال مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ اس چیز پر فخر کرنے کی کوئی بات نہیں کہ انسان دوسروں کو اذیت کرتا ہے، فخر کرنے کی یہ بات ہے کہ انسان دوسروں کے لیے ہمیشہ سلامتی کا سبب رہے، دوسروں کو اذیت نہ کرے، اس چیز پر انسان فخر کرے، نہ اس چیز پر فخر کرے کہ ہم سب سے زیادہ اس علاقے کے طاقتور لوگ ہیں۔ اس پر فخر نہیں بنتا، اس پر افسوس بنتا ہے۔ درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد پروردگار متعال فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے حضرت عیسیٰ، یہ ہے جن کی ولادت ہوئی اس انداز میں، جن کی پوری زندگی اس انداز میں گزری، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جس کو عیسائیوں نے نعوذ باللہ من ذالک خدا کا بیٹا مان لیا۔ ان کی ولادت ہوئی ہے، اللہ کی جانب سے جبرائیل آئے ہیں اور ولادت ہوئی ہے، یہ اللہ کے بیٹے کیسے ہوں گے؟ پروردگار کہہ رہا ہے یہ عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ حقیقت ہے جس پر لوگ شک میں پڑ گئے، یہ اتنی واضح حقیقت ہے اور لوگ آپس میں شک اور تردید کا شکار ہو گئے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ جو خدا اصل اس کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی بچے کو رکھے، بچے کو وہ رکھتا ہے جسے بچے کی ضرورت ہوتی ہے، بچے کو وہ پالتا ہے جو ایک خاندانی اور جوڑا بناتا ہے، آپس میں شادی کرتا ہے، ازدواج کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں مخلوقات کے لیے ہے، پروردگار اس سے بے نیاز ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ جس چیز کا ارادہ، جس چیز کا امر کرنا چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، حضرت عیسیٰ کہہ رہے کہ وہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ دیکھیں کتنی واضح تعلیمات ہے حضرت عیسیٰ کی، کتنی واضح تعلیمات کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کے باوجود بھی ان کی قوم نے، ان کے ماننے والوں نے، ان کے حواریون نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ فَاعْبُدُوهُ، وہ میرا خدا ہے، تمہارا بھی خدا ہے تو اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو۔ یہ نہیں کہا وہ تمہیں رزق دیتا ہے اس وجہ سے اس کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا کہ وہ تمہیں جنت میں ڈالے گا اس وجہ سے عبادت کرو، یہ نہیں کہا کہ وہ تمہیں جہنم میں نہ ڈالے اس وجہ سے اس کی عبادت کرو، بلکہ کہا وہ تمہارا رب اس وجہ سے اس کی عبادت کرو۔ یہ وہی جملے ہیں جو قرآن میں آپ کو اس انداز میں نظر آئیں گے، نہج البلاغہ میں آپ کو اس انداز میں نظر آئیں گے کہ مولا فرماتے ہیں میں اس لیے اس کی عبادت نہیں کرتا، میں تاجروں کی مانند عبادت نہیں کرتا جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہو، نہ میری عبادت مزدوروں والی عبادت ہے جو جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہو، میں نے اسے عبادت کے لائق سمجھا ہے تو اس کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ میرا رب ہے، وہ میرا خدا ہے۔ کچھ نہ ہوتا، اگر جنت نہ ہوتی، اگر جہنم نہ ہوتی، اگر محشر نہ ہوتا، اگر قیامت برپا نہ ہوتی، منکر و نکیر نہ ہوتے، عذاب اور قبر نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی چیز نہ ہوتی، پھر بھی مولا فرما رہے ہیں اس کی ذات ایسی کے لائق عبادت ہے۔ اگر کچھ نہ بھی ہوتا، فرض کریں کہ ہر شخص مرنے کے بعد ایک ہی جگہ چلا جائے گا، فرض کریں جیسے جلوس ہوتا ہے، جلوس کے بعد کہتے ہیں سب افراد تابوت کمیٹی آ جائیں گے، جیسے فرض کریں مرنے کے بعد ہر شخص ایک ہی جگہ چلا جائے گا، کسی میں کوئی تفریق نہ ہوتی، مولا فرما رہے تھے اگر بالفرض ایسا بھی ہوتا، ایسا ہے نہیں، اگر بالفرض ایسا بھی ہوتا پھر بھی اس کی ذات ایسی تھی کہ عبادت کے لائق تھی، اس کی عبادت پھر بھی کرنی چاہیے۔ یہ
عبادت یہ بھی صحیح ہے، یعنی مراتب ہیں، مرتبے ہیں. جیسے آپ کے یہاں لائٹس لگی ہوئی ہے، کچھ کی روشنی کم ہے، 10 وولٹ کی ہے، کچھ 20 کی ہے، کچھ 50 کی ہے، روشنی ہوتی ہے. اسی طرح انسان جو عبادت کرتا ہے اس کی مختلف روشنی ہوتی ہے. کچھ کی روشنی اتنی ہے کہ وہ جنت کے لیے عبادت کر رہا ہے، کچھ کی روشنی اتنی ہے کہ وہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، اور کچھ کی روشنی سورج کی مانند ہے جو کہہ رہے میں اسے عبادت کے لائق سمجھتا ہوں اس لیے عبادت کر رہا ہوں. درود پڑھتے محمد وآل محمد. ھذا صراط مستقیم، کہ یہی صراط مستقیم. فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ حضرت عیسیٰ کی حقیقت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں مختلف گروہ تقسیم ہو گئے. یہودی حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے پر ہی آمادہ نہیں، کہتے اللہ کا نبی نہیں. اور نصرانی عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے پر آمادہ ہو گئے. قرآن کہہ رہے دیکھو کتنی تقسیمات وجود میں آ گئی، جبکہ حقیقت امر وہ یہ جو قرآن نے بتائی ہے. حقیقت یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا عیسائی عالم، ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام کے دور میں امام کا دور تھا، اور اس وقت مرو کیپٹل تھا، پائے تخت تھا. ایک شخص آتا ہے مدینے میں سوال کرتا ہے. اس وقت امام مدینے میں نہیں تھے، مامون الرشید کے پاس تھے. مدینے میں ایک شخص سے، ایک مسلمان سے سوال کرتا ہے دیگر جو فرقے ہیں ان کے اماموں سے کہ یہ بتاؤ کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ مسلمان عالم کہتے ہیں ہاں میں عیسیٰ کو مانتا ہوں. تو یہ عیسائی عالم دین کہتے ہیں میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں. کہا تم پیغمبر کو مانتے ہو حضرت محمد کو؟ مسلمان کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں. یہ عیسائی کہتے ہیں میں نہیں مانتا. تو اب بتاؤ کون افضل ہوا؟ حضرت عیسیٰ افضل ہوئے یا پیغمبر افضل ہوئے؟ عیسیٰ وہ ہے جس کو میں بھی مانتا ہوں تم بھی مانتے ہو، محمد وہ ہے جس کو فقط تم مانتے ہو میں نہیں مانتا. اس وجہ سے دیکھا جائے تو عیسیٰ افضل ہے. آؤ عیسیٰ پر ایک ہو جائے اور پیغمبر کو چھوڑ دیا جائے. یہ اعتراض کرتا ہے وہ. پورے مدینے میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ملتا جو اس کے اعتراض کا جواب دے سکے. مدینے سے اس کو مکہ لایا جاتا ہے کہ بھئی مکے میں جاؤ، بڑے بڑے افراد ہیں وہ جواب دیں گے. مکہ لایا جاتا ہے، صرف ایک سوال پوچھتا ہے، کہتے ہیں تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ سامنے والا کہتے ہیں مانتے ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ان پر درود و سلام ہو خدا کا. کہتے ہیں میں بھی مانتا ہوں. کہا محمد مصطفیٰ کو مانتے ہو؟ کہا کہتے ہیں مانتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. اب دیکھیں اعتراض کتنا واضح ہے اس کا، کتنا دقیق ہے اس کا. یہاں تک کہ اعتراض کرتے 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 وہ چلا جاتے مرو، جہاں پر ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف. اب یہ اعتراض پیش ہوتا ہے مامون الرشید کے سامنے بھی. مامون الرشید بھی حیران ہے کہ اس کا کیا جواب دے. بالآخر پوری اسلامی مملکت میں کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں رہا کہ اس اعتراض کا جواب دے سکے، کیونکہ جس مسلمان سے پوچھتے ہیں، جس مسلمان عالم سے پوچھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ یہ سوال کرتا ہے تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتا ہوں. کہا میں بھی مانتا ہوں. تم پیغمبر کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتا ہوں. کہتے ہیں میں نہیں مانتا. بس جس کو ہم دونوں مانتے ہیں آ جاؤ اس پر اکتفا کر لیتے ہیں، جس کو فقط تم مانتے ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب مامون الرشید کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا صرف اس کے کہ اس شخص سے جس میں پورا عالم کا جو مشکل کشا ہے مامون الرشید بھی اس سے مشکل کشائی کرے. تو ایک بہت بڑا علمی طور پر افراد کو بلایا گیا، کیونکہ لوگ حیران ہو جاتے ہو جب آپ جانتے ہیں جب شبہات کے جواب نہیں ملتے تو انسان اپنے ذہن سے بندہ ہوا ہوتا ہے، انسان اپنی سوچ سے بندہ ہوا ہوتا ہے. اگر اس کے سوالات کے جوابات نہیں ملیں گے تو وہ اس نظریے سے ہٹ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نہ ہٹے لیکن اندرونی طور پر وہ اس کو چھوڑ دے گا، وہ سمجھے گا کہ اس کی بات صحیح ہے، یہ عیسائی عالم بالکل صحیح بات کر رہا ہے. یہ جس سے جا کر پوچھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہتے مانتا ہوں. کہ میں بھی مانتا ہوں. پیغمبر کو کہتے مانتا ہوں؟ کہتے میں نہیں مانتا. اب یہ سوال رکھا گیا امام کی خدمت میں.
اب انتظار کر رہے ہیں، پورے مرو میں لوگ آئے ہوئے ہیں، دیکھیں امام کیا جواب دیتے۔ وہ عیسائی عالم آتا ہے اور امام رضا سے سوال پوچھتا ہے، کیا آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ تو امام یہ فرماتے ہیں، ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد محمد آئیں گے، میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جنہوں نے کہا تھا میرے بعد احمد آئیں گے اور وہ تمہارے آخری رسول ہوں گے۔ اگر تم اسی عیسیٰ کی بات کر رہے ہو تو اسے میں مانتا ہوں، اگر تم کسی اور عیسیٰ کی بات کر رہے ہو تو پھر میں اسے نہیں مانتا۔ جب اس نے یہ جواب سنا تو کہا میری ساری محنت برباد ہو گئی، میں نے مرو سے مدینے تک ایک ماحول بنایا تھا کہ سب عیسائی ہو جائے، امام نے وہ جواب دیا کہ اب عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ قرآن کہہ رہے تھے کتنا حق ہے حضرت عیسیٰ کا معاملہ۔ فاختلف بین، اس میں اختلاف کر رہے ہو جو اتنا واضح ہے، اس میں اختلاف نہیں بنتا۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو وائے ہو ان افراد پر جو قیامت کے دن کا انکار کرتے۔ اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے، اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، کہ جس دن یہ کافر ہمارے پاس آئیں گے نا، اس دن تو اسمع بہم، بہت اچھا سنیں گے اور بہت اچھا دیکھیں گے، لیکن اس دن ان کے سننے اور دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اس عالم میں سننے اور دیکھنے کا ہے کہ جب فرشتے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا، تو جہنمی یہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر اس دنیا میں ہم سن لیتے اور سمجھ کر لیتے تو پھر ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم سنتے نہیں ہیں، ہم ایک شخص کی بات نہیں سنتے، اور سننے سے مقصود یہ نہیں ہے کہ فقط آپ نے ایک بات سن لی، نا، امام صادق فرماتے ہیں ثلاثۃ بہا یستدل بہا الرائے، تین چیزیں ضروری ہے سننے میں، حسن الاستماع، اچھی طرح سننا ہے، حسن اللقاء، اچھی طرح ملنا بھی ہے، حسن الاجابت، اچھی طرح اس کا جواب دینا بھی ہے۔ بعض اوقات فرض کریں آپ ایک شخص کو سننے جاتے ہیں تو فوراً ذہن میں ایک تصویر بنا کر جاتے ہیں کہ یہ شخص یہ اس فرقے کا ہے، اس نظریے کا ہے، اس سوچ کا ہے، اس فکر کا ہے، اس خط کا ہے، یہ تو وہی بات کرے گا۔ تو پہلے سے ایک نتیجہ لے کر اس کی بات سنتے ہیں، پہلے سے اپنے ذہن میں نتیجہ بنا لیتے ہیں کہ یہ تو یہی بات کرے گا، تو اس کی ساری بات کو اسی اینگل میں سنتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے ایک شخص کالے چشمے پہنے گا تو اسے ہر سفید چیز بھی کالی نظر آئے گی۔ ماں فرما رہے یہ نہیں کرنا، سننا اسے نہیں کہتے۔ اگر یہی تو وجہ ہے، لوگ امام کو سنتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے۔ سننا اسے کہتے ہیں کہ سننے کے بعد تفکر بھی کرنا ہے، تعقل بھی کرنا ہے، اس کے بعد اس قابل ہو جاؤ گے کہ حقیقت امر تک پہنچ جائیں گے۔ کسی نے امام سے پوچھا، امام کیا وجہ ہے، کس چیز نے ایک عام سے اعرابی شخص کو ابو ذر غفاری بنا دیا؟ امام نے فرمایا ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو ذر اچھا سنتے تھے اور اس کے بعد تفکر کرتے تھے، صرف ایک چیز نے۔ اور آپ دیکھیں کہ فتح پیغمبر کے اعلان بعثت، اعلان نبوت سے پہلے ابو ذر ایمان لے آئے تھے، یعنی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی پیغمبر نے نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس سے پہلے ابو ذر مسلمان ہو چکے تھے۔ کس وجہ سے؟ صحیح سمجھنے کی وجہ سے۔ یہ غفار کا جو قبیلہ ہے یہ مکے اور مدینے کے درمیان کا ایک قبیلہ تھا، صحرائی قبیلہ ہے غفار۔ جب تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو صحرا میں رہتے تھے یہ افراد، ہر قبیلے کا ایک بت ہوا کرتا تھا، تو اس قبیلے کا بھی ایک بت تھا، سب بتوں کی عبادت کر رہے تھے، ابو ذر بھی بت کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اتنے میں انہوں نے یہ دیکھا اور ابو ذر نے کہ ایک حیوان آیا، نجس حیوان، سگ، معذرت یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، کتا آیا، اب میں سگ استعمال کروں، وہ نجس حیوان آیا اور اس نے اس بت پر نجاست کر دی اور چلا گیا۔ دوسرے قبیلے کے افراد اٹھے ہیں، اس بت پہ پانی ڈالنے، اس کو پاک کر رہے ہیں، کوئی اس جانور کو بھگا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے۔
کوئی رسی لا کر اطراف میں کھینچ رہا تھا کہ اب کوئی ایسا جانور نہ آ سکے. سب یہ کام کر رہے ہیں. ابو ذر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ میرا خدا ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک نجس جانور آتا اور اس پہ نجاست کر کے چلا جاتا. سب بتوں کے ارد گرد دوسرے کاموں میں مشغول ہیں. ابو ذر اسی مٹی سے ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور اس بت کو دے مارتے ہیں اور یہ کہتے تجھ میں ایسا ہے ہی کیا جو میں تجھے سجدہ کروں؟ تجھ میں ایسا کیا ہے جو میں تجھے سجدہ کروں؟ اس وقت حضرت ابو ذر کو اپنے قبیلے سے نکال دیا جاتا ہے اور 3 سال تک وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سا مذہب حق ہے جس کے پاس میں جاؤں. تو جیسے ہی پیغمبر کا سنا، جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا، جیسے ہی فرمان پیغمبر کو سنا تو فوراً حضرت ابو ذر ایمان لیا ہے. یہ قرآن فرما رہا ہے کہ اس دن تو سب اچھا سنیں گے. قیامت کے دن اس دن تو سب اچھا دیکھیں گے. کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اس دن دیکھے، کمال یہ کہ آج کے دن اچھا سنے، آج کے دن اچھا دیکھے. اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. اور آخری 2 آیت، تاکہ آیت نمبر 40 تک ہم اس بحث کو روک دیں، تفسیر کو ختم کریں. نصف تک تقریباً یہ تفسیر پہنچ گئی ہے اور کبھی حیات رہی اور توفیق رہی تو انشاءاللہ نصف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. درود پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. قیامت میں، قرآن میں قیامت کے دنوں میں سے ایک دن کا نام یوم حسرت رکھا گیا ہے. یہ قیامت حسرت کا دن ہے. یعنی روایت میں ہے کہ اگر کوئی آگ نہ ہوتی، اگر کوئی عذاب نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا قیامت میں، تو یہ حسرت ہی انسان کو مار دیتی. یہاں تک کہ انسان حسرت میں اپنا ہاتھ کھا جائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. اب وقت میرے پاس تقریباً ختم ہو چکا ہے. صرف ایک مثال کے ذریعے سے اس حسرت کو سمجھا دوں. فرض کریں میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ اب دیکھیں، معقولات کی جو مثالیں اسے محسوسات میں ہی سمجھایا جا سکتا ہے. اس مثال کو یہ نہ سمجھیے گا کہ بالآخر اور کوئی طریقہ نہیں ہے میرے پاس سمجھانے کا. فرض کیجئے میں آج آپ سے کہتا ہوں، یا تابوت کمیٹی کی مینجمنٹ آپ سے کہتی ہے کہ 500 روپے جمع کروائیے، 10 سال بعد آپ کو کراچی کے اچھے علاقے میں PCHS میں ڈیفینس میں گھر بھی مل جائے گا، گاڑی بھی مل جائے گی. اب ممکن ہے آدھے افراد کہیں کہ یہ ایسے ہی ہے، چھوڑ دو، یہ ہونے والا نہیں. ممکن ہے فرض کریں کہ آپ میں سے ایک شخص وہ 500 روپے مجھے دے دیتا ہے، 2 افراد دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے 500 روپے تو جا رہے ہیں کیا ہے. اور 10 سال بعد میں اگر اپنا وعدہ نبھاتا ہوں اور اسے ایک اچھے سے جو علاقہ ہے اس میں گھر دے دیتا ہوں، گاڑی دے دیتا ہوں، دیگر سہولیات دے دیتا ہوں، تو جو افراد نے آج 500 روپے نہیں دیے اس کا 10 سال بعد جا کر کیا حال ہوگا؟ وہ کتنا افسوس کریں گے کہ کیا جاتا تھا، ایک 500 روپے کی تو بات تھی، ہمارا کیا جاتا تھا ہم دے دیں گے. خدا کہہ رہے قیامت کے دن ہر شخص حسرت کرے گا، دنیا میں چند عبادت ہی تو کرنی تھی، چند مال ہی تو تقسیم کرنا تھا، ہمارا کیا جاتا اگر ہم دنیا میں یہ عبادت کر لیتے. جب آخرت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کھا جائیں گے. سب سے زیادہ جو افسوس کرے گا وہ ظالم شخص افسوس کرے گا کہ مجھے کیا ملا دنیا میں ظلم کر کے. سب سے زیادہ جو افسوس کرے گا وہ شخص افسوس کرے گا جو خدا سے دور رہا اس عالم میں، جن چیزوں کے پیچھے رہا وہ چیز اس کے کچھ بھی کام نہ آ سکی، جس ذات کو بلا دیا آخر میں اسی کا جلوہ ہے، سب کچھ اسی کا ہے. اور آخری آیت آج کے جو ہمارا جہاں تک پہنچا پائے ہم، اس سے زیادہ شاید ہو سکتا ہے ممکن تھا لیکن توفیق نہیں ہوئی. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. یہ آیت امام زمانہ کے اعتبار سے بہت امید والی آیت ہے کہ پروردگار کہہ رہے ہیں اس زمین کے صرف ہم ہی وارث ہیں اور کوئی وارث نہیں زمین کا، اور تم سب کو ہماری ہی جانب لایا جائے گا. جب زمین کا وارث فقط خدا ہے تو زمین بھی اس ذات کے ہاتھ میں آئے گی
جو حقیقی طور پر اس زمین کا جو وارث خدا ہے، جو اس کی حجت ہے، اسی کے ہاتھ میں یہ زمین آئے گی۔ تو یہ پروردگار کا نظام یہ ہے، وَبِهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ شاید آج 3 سے 4 دقیقے اوپر ہو جائے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ پروردگار کا نظام یہ ہے کہ جب اس نے یہ عالم بنایا تھا تو عدل پہ بنایا تھا، زمین اور آسمان عدل پر قائم ہے۔ حضرت آدم کے زمانے میں جب سورج نکلا تھا تو آج کے دن بھی اسی وقت نکلا ہے، نہ کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے، ایک عدل کی بنیاد پر زمین چل رہی ہے، تمام ستارے گردش میں ہیں۔ پروردگار جب اس زمین کو، اس کی بساط کو جب بچھایا تھا تب بھی عدل پہ بچھایا تھا، اس کی بساط کو جب اٹھا لے گا تب بھی عدل پہ اٹھائے گا۔ اس کے درمیان میں کچھ مواقع دے دیے ہیں کہ جسے حکومت کرنی ہے حکومت کر لیں، ہم آزما لیں گے اس حکومت کے ذریعے سے، لیکن آخری جو حاکم ہوگا وہ ہمارا اپنا بندہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں ہے اذا الشمس کورت، جب سورج کو ہم لپیٹ لیں گے، جس طرح امامہ باندھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عرب میں کورت، جب ایک کپڑے کو تھان میں باندھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کورت۔ پروردگار کہہ رہے ہیں وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو ہم لپیٹ لیں گے، اور جب وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب یہ ستاروں کو ہم بجھ جائیں گے، جیسے آپ تعاون کمیٹی سے نکلتے لائٹیں بجھ جاتی، جب سارے ستارے بجھ جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بجھ جائیں گے، جب یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، تو اس سے پہلے، یہ کام کرنے سے پہلے جو ہم زمین کا وارث بنائیں گے وہ اپنی حقیقی حجت کو بنائیں گے، تاکہ جب اس زمین کی بساط کو ہم لپیٹ رہے ہوں گے تو جس طرح بچھائی تھی عدالت پہ بچھائی تھی، جس طرح اختتام کریں گے تو عدالت پر اختتام کریں گے۔ یہ پروردگار کا وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا، لیکن ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا باقی، یعنی امام زمانہ، اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ان کنتم مؤمنین، مومنو تم بس مومن ہی رہنا، اپنے ایمان سے ہٹ نہ جانا۔ اگر اپنے ایمان سے ہٹ گئے تو یہ بقیہ تمہارے لیے خیر ثابت نہیں ہوگا۔ اگر تم حالت ایمان پر رہے، اور حالت ایمان پر رہنا آسان نہیں ہوگا، امام فرما رہے ہیں اپنے ہاتھ میں جلتے ہوئے کوئلے رکھنا آسان ہوگا آخری زمانے میں، اور ایمان کو بچانا مشکل ہوگا۔ خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں، شاید امام نے ہاتھ کی مثال اسی وجہ سے دی ہو، شاید، مجھے نہیں معلوم، کہ آج کے زمانے میں جو موبائل ہے ہمارے پاس ہاتھوں میں، اس میں وہ گناہ متصور ہے جو ایک جوان کر سکتا ہے، کہ امام فرما رہے ہیں کہ ہاتھوں میں کوئلہ رکھنا آسان ہوگا، اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ ہو سکتا ہے امام نے یہ جہد ہو امام کی، تو آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ بقیہ خیر ہے۔ جو حالت ایمان پر رہا، پروردگار کا بقیہ اس کے لیے خیر ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، نہ فضائل میں حق ادا ہو سکا، نہ مصائب میں حق ادا ہو سکا، نہ جی بھر کے رو سکیں، نہ جس طرح تعریف کرنی تھی ویسے تعریف و تمجید کر سکیں۔ جتنی بھی تواریخ آئی ہے معتبر ہمارے پاس، اس کے حساب سے آج کی جو رات ہے اس کے تقریباً 3 بجے اور سحر کا جو وقت ہے، اس میں ہمارا مولا اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ آخری رات ہے ہمارے مولا کی اس عالم میں، اور بار بار اس زہر کا اثر جو گردن سے شروع ہوا تو مولا کے پورے جسم میں سرایت کر گیا، اور طبیب نے ایک زرد رنگ کا پیلے کلر کا پٹا مولا کے سر پر باندھا، تو راوی کہتے ہیں میں یہ سمجھ نہ پایا کہ وہ پٹے کا رنگ زیادہ زرد تھا یا مولا کا چہرہ زیادہ زرد تھا، اس قدر خون بہہ گیا ہے۔ آپ دیکھیں جب کسی کا خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے تو اس کا چہرہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 19 کو ضربت لگی، 19 کا دن، 20 کی رات شب 20، 20 کا دن اور شب 21، مسلسل میرا مولا اس زہر کے احساس سے مولا اپنے جسم میں ایک ایسی ضعیفی محسوس کر رہے ہیں کہ روایت کہتی ہے بار بار غشی کے دورے پڑ،
بار بار غشی کے دورے امام کو پڑھ رہے ہیں، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ میرا کوئی فرزند رو رہا ہے۔ کبھی حسنین کے آنسو امام کے چہرے پر پڑتے ہیں، کبھی زینب و کلثوم کے آنسو امام کے چہرے پر پڑتے ہیں، تو امام کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن روایت کہتی ہے امام نے ہر بچے کو الگ الگ جواب دیا۔ جب کلثوم کے آنسو پڑے ہیں تو امام نے الگ جواب دیا۔ جب حسین کے آنسو امام کے چہرے پر پڑے، کہا حسین تم کیوں رو رہے ہو؟ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسا تمہارا دن ہوگا ویسا کوئی دوسرا دن نہیں۔ یہ جواب امام حسن نے بھی دیا، اور یہ جواب امام علی نے مرتضیٰ نے بھی دیا۔ کہا حسن بیٹا رو مت، حسین بیٹا رو مت، لیکن اے حسین تمہیں بالکل نہیں رونا چاہیے۔ جیسا تمہارا دن ہوگا وہ قیامت مجھ پر نہیں گزری جو قیامت تجھ پر گزرے گی۔ اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب میرے مولا کی روح اس عالم سے پرواز کر گئی۔ ایک تابوت کو آمادہ کیا گیا، رات کے وقت یہ تابوت چلا۔ زینب و کلثوم سے کہا گیا آپ گھر میں تشریف فرما رہے ہیں۔ وہ تابوت آگے بڑھا۔ امام نے وصیت کی تھی تابوت کے آگے کے حصے کو چھوڑ دیا جائے، فقط پیچھے سے تابوت اٹھایا جائے۔ آج تازی تابوت برآمد ہوگا، آپ دیکھیے گا۔ آپ آگے سے بھی تابوت اٹھاتے ہیں، پیچھے سے بھی تابوت اٹھاتے ہیں، لیکن مولا کا جو تابوت برآمد ہوا وہ فقط پیچھے سے اٹھایا ہوا تھا۔ نہ جانے آگے سے کس نے اٹھایا، آیا پیغمبر نے آگے سے اٹھایا تھا، یا جناب سیدہ زہرا تھی، یا جبرائیل تھے جو عالم ملائکہ کو چھوڑ کر اس عالم میں آ کر تابوت اٹھا رہے تھے۔ تابوت چلتا گیا یہاں تک کہ ایک جگہ پر آ کے رک گیا۔ جب دیکھا تو ایک پتھر تھا جو چمک رہا تھا۔ جب اس پتھر کو دیکھا تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا یہ قبر علی مرتضیٰ کی ہے جو نبی نوح نے تیار کی ہے۔ اس قبر مولا کو دفن کیا گیا۔ جب امام حسن دفنا کر واپس جا رہے تھے تو ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امام چلے گئے تو ایک فقیر رو رہا تھا جو نابینا بھی تھا۔ کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا ایک ہمدرد تھا جو میرے پاس روزانہ آتا تھا، آج کئی دن ہو گئے وہ میرے پاس نہیں آیا۔ تو کہا اس کا نام کیا تھا؟ کہا جب بھی ہم نام پوچھتے تھے تو وہ یہ کہتا فقیر جالس فقیر، مسکین جالس مسکینہ۔ ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اے بیٹا مجھے تمہارے میں سے اسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام حسن نے فرمایا وہ میرے بابا علی مرتضیٰ تھے جسے آج ہم اس قبر میں دفنا کرا رہے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے مجھے بھی اس قبر پر لے چلو۔ نابینا شخص تھا۔ امام حسن نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا، قبر تک آیا، اپنے آپ پر اتنا اپنے سر کو پیٹا، اپنے چہرے کو پیٹا۔ تاریخ کہتی ہے امام علی کا غم برداشت نہ کر سکا، وہیں پر وہ نابینا دم توڑ گیا۔ ایک اور نابینا ہے جو کربلا میں مدینے سے آیا ہے، جابر اس کا نام ہے۔ اسی نے اسی طرح اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا دیا اور کہا یا حسین یا حسین۔ ایک دوست کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور یہ کوفہ ہے کہ ایک نابینا صحابی ہے اس انداز میں گریہ کر رہا ہے۔ یہ امام علی کو پہچانتا نہیں تھا، نابینا تھا، اس کی یہ حالت ہے تو سوچے زینب اور کلثوم کی کیا حالت ہوگی، زینب و کلثوم کی کیا حالت ہوگی، حسنین کریمین کی کیا حالت ہوگی۔ گریہ ہے آج کی رات، ماتم ہے آج کی رات۔ مومنو حیدر کے رار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر
در قرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو ہاں محمد کے علم دار کا ماتم کر لو ہاں محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو کھاکڑاؤ گے علی شیر خدا مارے گئے کھاکڑاؤ گے علی شیر خدا مارے گئے بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو جو کہ پنجتن میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے جو کہ پنجتن میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے سارے نبیوں کے مدد گار کا ماتم کر لو سارے نبیوں کے مدد گار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو کھاکڑاؤ کے علی شیر خدا مارے گئے کھاکڑاؤ کے علی شیر خدا مارے گئے بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو صاحب دل قرار کا ماتم کر لو صاحب دل قرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو صاحب دل قرار کا ماتم کر لو صاحب دل قرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در درد مسلمان
خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، 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 بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان کوئی تو یاد کرتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا، کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا، سجدے میں جو علی پہ ہے ظلم ڈال رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ احمد کے بعد زہرا بچڑ پڑے علی بھی، احمد کے بعد زہرا اب چل پڑے علی بھی، آثار پنجتن کے ظالم مٹا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بالوں کو کھول زینب کلثوم رو رہی ہے، بالوں کو کھول زینب کلثوم رو رہی ہے، کر گر چراغ کوفے شامی جلا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو حاجی بالوں کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بالوں کو کھول زینب کلثوم رو رہی ہے، بالوں کو کھول زینب کلثوم رو رہی ہے، گھر گھر چراغ کوفے شامی جلا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ نکلے ہیں آگ لے گئے کچھ لوگ صحیفہ سے، نکلے ہیں آگ لے گئے کچھ لوگ صحیفہ سے، سادات کے گھروں کو اب تک جلا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اسی کے گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے، تو اسی کے گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے، تیری قید کے زمانے نزدیک آ رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا،
درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بالوں کو کھول زینب کلثوم رو رہی ہے، بالوں کو کھول زینب کلثوم رو رہی ہے۔ گھر گھر چراغ کوفے شامی جلا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اسی کے گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے، تو اسی کے گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے۔ تیری قید کے زمانے نزدیک آ رہے ہیں، اے علی علی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔